السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی ایک تاریخ آتی ہے 25 سفر المظفر۔ اس تاریخ کو دنیا کی تمام انسانیت اس عظیم ذات کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ تمام لوگ اس عظیم ذات کو یاد کرتے ہیں جس نے نہ صرف دنیا کے اندر دینی جذبہ پیدا کیا بلکہ اس ذات نے لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ بیدار کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑی ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا صرف یہی ذریعہ نہیں کہ آپ عرس منائیں، چادر گاگر کریں، بلکہ سب سے اچھا اور بہتر طریقہ خراج عقیدت کا یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا مستقل کام کر جائیں جس سے رہتی دنیا تک اس ذات کے نام پر لوگ استفادہ کر سکیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام پر کشن گنج، سیمانچل کے کشن گنج کے ہٹوار میں ایک یونیورسٹی جس کا نام ہے امام احمد رضا یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہ قیام عمل میں آ چکا ہے۔ تعمیراتی کام چل رہے ہیں اور اس کام کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے علاقہ سیمانچل کے تمام لوگ اور بالخصوص حضرت مولانا ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی کافی جد و جہد کر رہے ہیں اور ان کے اس کام میں شانہ بشانہ ہو کر ان کے قدم میں قدم ملا کر کے صرف سیمانچل نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام باشعور لوگ ان کے اس کام میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ آج جہاں میں موجود ہوں، میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ، ڈاکٹر صاحب بذات خود یہاں موجود ہیں۔ شہر اسلام پور کے عمائدین اور علماء کرام اور جو سماجی تنظیموں کی جو ذمہ داران وہ یہاں موجود ہے۔ آج یہاں اسلام پور میں نالج سٹی کے حوالے سے ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوئی اور اس اجلاس میں اس میٹنگ میں اس یونیورسٹی کو اور نالج سٹی کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اس کا فروغ کیسے ممکن ہو، ہر طرح سے تبادلہ خیال ہوا اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ شہر اسلام پور کے ہر تمام لوگ جن کے دل میں کہیں نہ کہیں دین کا درد ہے، تعلیم کا شوق ہے، ان کے در تک پہنچیں اور انہیں اس کام کے لیے انہیں آگاہ کریں۔ تو آپ ہماری اس ویڈیو میں سنیں، بنے رہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر نالج سٹی یعنی کہ مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کا اسکینر بھی ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی بساط اپنی حیثیت کے مطابق آپ وہاں اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب کا بھی نمبر ہے، آپ ان سے بات کریں، ان سے ملیں اور ان کی جو زمین ہے جہاں یہ یونیورسٹی تعمیر ہو رہی ہے وہاں جائیں، وہاں حالات کو دیکھ کر آپ ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ سنیں یہ حضرات نے کیا کہا اور انہوں نے کیسے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا، ان تمام باتوں کو سنیں۔ شکریہ۔ تاریخ میں پہلی بار جو نالج سٹی کشن گنج مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کا خواب دیکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں غلام جابر شمس پور نوی جگہ جگہ گاؤں، پنچایت، شہر وہاں کے خاص پڑھے لکھے دردمند باشعور افراد سے ملاقاتیں کرتا ہے، کونسلنگ کرتا ہے اور مقامی طور پر کمیٹی کی تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ آج 5 اگست 2025 ڈاکٹر صادق الاسلام صاحب کی دعوت پر اسلام پور آنا ہوا اور یہاں کے نوجوان تعلیم یافتہ باشعور سارے افراد نے شرکت کی۔ بطور خاص اسلام پور اور مضافات کے قدر عالم اور خطیب بذیشان حضرت علامہ مفتی محمد فیروز عالم صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ مخصوص نشست ہوئی اور انشاءاللہ اگلی نشست بہت جلد ڈکلیئر کی جائے گی، جس میں بیٹھ کر نالج سٹی کشن گنج کا ایک کوارڈینیشن گروپ، کوارڈینیشن کمیٹی یا کونسل یہاں تشکیل دی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اس سلسلے میں یہاں کے نوجوانوں کی جو رائے ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا اور ان کو نمائندہ کمیٹی قرار دی جائے گی۔ جو نالج سٹی کے نام سے وہ ایک علم کا شہر بسا رہے ہیں اور وہاں امام احمد رضا یونیورسٹی بنانے کے لیے انہوں نے قدم آگے بڑھایا ہے، اسی پر ہم لوگوں کا بحث و مباحثہ ہوا، ڈسکشن ہوئے، رائے مشورے ہوئے، تو تمام لوگوں نے اپنے نیک مشورات سے نوازا اور ہم لوگوں نے حضرت کو یقین دلایا کہ آپ نے یہ قدم آگے بڑھایا ہے تو انشاءاللہ آپ کا قدم پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم لوگ دامے درہمے قدمے سخنے آپ کے مشن کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ جو مشن ہے یہ صرف
آپ کا مشن نہیں ہے، ہمارے علاقے کا مشن ہے، ہمارے سماج کا مشن ہے، پوری قوم کا مشن ہے، ہندوستان کا مشن ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن ہے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر بہت روشنی ڈالے ہیں اور بہت ہی فوکس کیا ہے۔ ان کی جو ذات ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، تم علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جیسے دور دراز علاقے میں جانا پڑے۔ تو علم کی اہمیت پر تو علماء، اسکالرز ہمیشہ بحث کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن یہ حضرت جو کام کر رہے ہیں ایک بنیادی کام ہے، اور ایسا کام ہمارے علاقے میں یہ پہلا کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے کے لڑکوں کو، ہمارے علاقے کی بچیوں کو دور دراز علاقے میں جانا پڑتا تھا، دوسرے شہروں میں، دوسرے پردیسوں میں جانا پڑتا تھا، تو اس میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو حضرت نے ان تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قدم بڑھایا ہے۔ تو قوم کے تمام مخیر حضرات سے میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے ہر طریقے سے، ہر طرح جو ہے اس ادارے کا، اس مشن کا آپ لوگ سپورٹ کریں، اور جیسا کہ انہوں نے یہ ایک بلو پرنٹ تیار کیا ہے، اس طرح کا وہ ادارہ بنانے جا رہے ہیں، اور کام آلریڈی چل رہا ہے۔ تو جن لوگوں تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے، بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ سے جتنا ہو سکے 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، لاکھوں روپیہ، جو جتنا دے سکے اس ادارے میں مدد کیجیے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی مدد سے یہ ادارہ کا جو مشن حضرت نے یا خواب دیکھا ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج جناب ڈاکٹر صادق الاسلام صاحب کے آفس میں اسلام پور کے کچھ معزز لوگوں کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ قلمکار اہل سنت والجماعت کی شان حضرت علامہ غلام جابر شمس مصباحی امیر القلم، ان کی شخصیت کو پوری دنیا ان کی تحریروں کے ذریعے جانتی اور پہچانتی ہے، محتاج تعارف نہیں ہے ان کی ذات۔ یہ علاقہ سیمانچل میں یہاں کی خاص کر کے اہل سنت والجماعت کے بچے اور بچیوں کے درمیان اعلیٰ علم کے لیے ایک ادارے کی بنیاد ڈالا ہے، جو نالج سٹی مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کے نام سے موسوم ہے۔ الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے، جو اربوں روپے کا بجٹ ہے، اور علاقے ہی میں رہ کر اس کام کو کرنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت اسلام پور تشریف لائے، اور یہاں کی ایک مستقل نالج سٹی کے لیے کمیٹی تشکیل دینی ہے، جس کے لیے کچھ دنوں کے بعد ایک میٹنگ رکھی جائے گی، جس میں باضابطہ یہاں کے کچھ متحرک، فعال، دیندار قسم کے نوجوانوں کو نالج سٹی کے کمیٹی میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت کا یہ کام، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سیمانچل کے پہلے کے بزرگوں، موجودہ لوگوں کے لیے ایک کفارہ ثابت ہوگا کہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے، لیکن اب ہو رہا ہے تو ابھی صحیح۔ اس لیے جو کام ہماری پوری قوم، پوری ملت اہل سنت والجماعت کے لیے باعث افتخار ہے، اس کے لیے ہم سب کو جناب ڈاکٹر غلام شمس جابر مصباحی صاحب نہیں، بلکہ سیمانچل کے ہر آدمی کا یہ ادارہ ہے۔ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ادارے کا مالک ہم ہیں، اور اپنا سمجھ کر جن سے جو کچھ جس طرح سے بھی ہو، ہر طرح سے اس ادارے کے لیے ہمیں جی جان ایک لگا کر کوشش کرنی ہے، اور بہت جلدی حضرت کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ کہ نالج سٹی کشن گنج میں امام احمد رضا یونیورسٹی، جو ان کا سپنا ہے مفتی صاحب کا، انہوں نے بہت ہی اچھا سپنا دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں کسی کے اندر ہمت نہیں ہے اتنی کہ کوئی اتنی بڑی سوچ رکھ سکے، کیونکہ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ اگر کشن گنج کو چھوڑ دیں تو ہمارے پورے اسلام پور سب ڈویژن میں آپ کو کوئی ایسا اچھا اسکول نہیں ملے گا جس کے بارے میں ہمارے لوگوں نے سوچا ہے۔ تو انہوں نے اسکول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ یونیورسٹی کے بارے میں سوچا، یہ بہت ہی بڑی سوچ ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو خاص کر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے اس میں، کہ وہاں پہ ہمارے علاقے کے جو نوجوان بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ دلی، ممبئی، کرناٹک، گجرات، مہاراشٹر، ہریانہ یا راجستھان جیسے علاقوں میں جاتے ہیں، تو ان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارا تو پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ جو یونیورسٹی کا یہ جو بنیاد رکھ رہے ہیں، اگر یہ یونیورسٹی بن گئے تو سمجھیے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی فخر ہوگا کہ ہمارے علاقے کے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے کچھ کام کر کے گئے تھے۔ نہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے جو ابو اجداد تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ہم لوگ ہمیشہ ان کو کوستے رہتے کہ انہوں نے کبھی بھی ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں کیا، یا ہمارے علاقے کے جو لیڈرز تھے، نیتا تھے، انہوں نے کبھی بھی ڈیولپ کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارے علاقے کے جو نوجوان ہیں اگر یہ لوگ پڑھ لکھ لیں گے تو اچھی ترقی کریں گے، سماج کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے۔ ان کی سوچ جو ان لوگوں کو آج سے کم 50 سال پہلے سوچنا چاہیے تھا، 50 سال بعد آج مفتی صاحب یہ سوچ لے کے آئے ہیں، اور ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ انہی کی سوچ میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی بننے کی ضرورت تھی۔ نہیں تو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہی کوئی سوچنے والا نہیں تھا، اور ابھی بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور کئی لگ بھگ 1 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کام بھی چل رہا ہے اور بہت آگے تک بڑھ چکے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی لوگوں کی اگر ہم لوگ ابھی مدد نہ کریں، ان سے لوگوں کے ساتھ اگر ہم لوگ نہ کھڑے ہوں، تو ہمارا قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ہمارا علاقہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے علاقے کو ترقی پر لانے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے، تاکہ ہمارے جو آنے والی نسلیں وہ لوگ پڑھ لکھ کر اچھے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بنے، بیرسٹر بنے، یا کوئی اچھا تعلیم حاصل کر کے کہیں پہ نوکری کریں۔ اور ہمارے علاقے میں جو یہ کچھ ایسے نیتا ہیں جنہوں نے علاقے کا ماحول بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ علاقے میں دنگا فساد کراتے ہیں، ووٹ کے ٹائم پہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا ماحول پورا امن رہے، اور جو اگر ہمارے نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں گھومیں گے جو علاقے کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، جو ایجوکیشن کا دشمن ہے، نوجوانوں کا دشمن ہے، جو روزی روزگار کا دشمن ہے۔ کیونکہ ہمارے علاقے کے ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو باہر مزدوری کے کام کر رہے ہیں، ان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن اچھے لیول پر ہوگا، لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، تو علاقہ بہت ترقی کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے قدم سے قدم ملا کر ہم لوگ چلیں، اور جن سے جو بھی ہو سکے ان کی جو یونیورسٹی ہے، ان یونیورسٹی کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ان کا یونیورسٹی اکیلا نہیں ہے، سب کا یونیورسٹی ہے، سب کو تھوڑا بہت تعاون کرنا ہے، جتنا جس سے ہو سکے مدد کریں۔ اگر ہم لوگ مدد کریں گے تو امید ہے کہ ان کا یونیورسٹی بہت جلد کھڑا ہو جائے گا۔